ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ کون سی اہم شخصیات نے ٹرمپ کی حلف برداری میں شرکت کی؟ اپنی افتتاحی تقریر میں نو منتخب صدر نے کن وعدوں کو دہرایا؟ پاناما کینال پر کیا رائے دی؟ خلیج میکسیکو کو کیا نیا نام دیا؟ اقتدار سنبھالتے ہی ٹرمپ نے کون سے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے؟ چین کو کیا ڈیل آفر کی؟ فرانس ٹرمپ سے نالاں کیوں ہے؟ کیا ایلون مسک نے اپنی تقریر کے آخر میں ہٹلر کو سلام پیش کیا؟ بار بار ہاتھ آگے کیوں کیا؟ پوری دنیا ان سے نالاں کیوں؟ پورا سوشل میڈیا واویلا کیوں مچا رہا ہے؟ ایسے بہت سے تنازعات اگلے 4 سال بھی آنے والے ہیں، لیکن اس تقریب میں کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ امریکہ میں کل ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ حلف برداری کے بعد اپنے افتتاحی خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر اپنی سمت کا واضح تعین کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج سے امریکہ کا زوال ختم ہو گیا اور نئے سنہرے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی چند حیران کن ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جہاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، وہیں چین کے صدر شی جن پنگ کو ایک کاروباری ڈیل بھی آفر کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈیل کی تفصیلات سے آگاہ کروں یا صدارتی ایگزیکٹو آرڈرز کی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کا احوال سنا دوں۔ واشنگٹن کے لیے کل کا دن اس لحاظ سے بھی تاریخی تھا کہ کل اس شہر کی وہ تمام سیاسی روایات دوبارہ لوٹ آئیں جن کا خاتمہ 4 سال قبل خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے افتتاحی دن کا آغاز روایتی طریقے سے کیا۔ اپنی اہلیہ میلانا کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے قریب واقع سینٹ جانز ایسکوپل چرچ میں گئے، جہاں انہوں نے سروس میں شرکت کی۔ ایلون مسک سمیت ٹرمپ کے تمام قریبی اتحادی اور ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ امریکہ کے تمام منتخب صدور اپنے دن کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں۔ چرچ میں عبادت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اہلیہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس پہنچے، جہاں جو بائیڈن اور جل بائیڈن نے ان کا استقبال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے پر ہاتھ ملائے گئے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ چائے کے دوران بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان مختلف امور پر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد دونوں ایک ہی گاڑی میں کیپٹل ہلز پہنچے۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نو منتخب امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کی وائٹ ہاؤس میں چائے پر آمد کو انتخابات کے بعد اقتدار کی پرامن منتقلی کا اس کی واضح علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس لمحے کو امریکی سیاسی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے کہ اس دن سیاسی اختلافات کو ایک جانب رکھ کر کم از کم ایک دن کے لیے سب متحد دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایت تھی جسے 4 سال قبل 6 جنوری 2024 کو ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکی کیپٹل ہل پر حملے کے بعد ٹرمپ نے خود ختم کیا تھا۔ ٹرمپ نے نہ تو بائیڈن سے ملاقات کی تھی اور نہ ہی وہ ان کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب US کیپٹل کے روٹونڈا ہال میں ہوئی۔ روایتی طور پر یہ تقریب کیپٹل بلڈنگ کے باہر کھلے میدان میں ہوتی ہے، مگر شدید سردی کی وجہ سے یہ تقریب بلڈنگ کے اندر منتقل کر دی گئی تھی۔ عین وقت پر اس تبدیلی کی وجہ سے سینکڑوں مہمان اس تاریخی تقریب میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ روایت کے مطابق کئی سابق صدور نے ٹرمپ کی حلف برداری میں شرکت کی۔ سابق صدر بل کلنٹن نے اپنی اہلیہ ہلری کلنٹن، جبکہ جارج W بش جونیئر نے اپنی اہلیہ لارا بش کے ہمراہ اس تقریب کو رونق بخشی۔ سابق صدر باراک اوباما اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے، لیکن اکیلے آئے۔ ان کی اہلیہ مشیل اوباما اپنی مصروفیات کے باعث پہلے ہی اس تقریب میں شرکت سے معذرت کر چکی تھیں۔ وہیں دوسری جانب ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا کے دولت مند ترین اشخاص بھی شریک تھے۔ ایلون مسک، جیف بیزوس، سندر پچائی اور مارک زکربرگ سمیت امریکہ کی تمام بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سربراہان روٹونڈا ہال میں موجود تھے۔ امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزیز نے اس تقریب میں
سعودی عرب کی نمائندگی کی۔ سب سے پہلے نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ہاتھ اپنی والدہ کی جانب سے دی گئی بائبل پر رکھ کر جبکہ دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرا کر حلف اٹھایا۔ صدر ٹرمپ سے حلف امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے لیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام امور کا احاطہ کیا جن کا عہد انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جہاں بائیڈن انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں امریکیوں کو ان کے بہتر مستقبل کی ضمانت بھی دی۔ ٹرمپ نے 20 جنوری 2025 کے دن کو آزادی کا دن قرار دیا اور کہا کہ آج سے امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھنے کا اعلان بھی کیا اور پاناما کینال واپس لینے کا عزم بھی دہرایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نہ صرف اپنی دولت میں اضافہ کرے گا بلکہ اپنے علاقوں کو توسیع بھی دے گا۔ ہم ستاروں تک اپنی تقدیر کا تعاقب کریں گے اور اپنا جھنڈا مریخ پر لہرائیں گے۔ ٹرانسجینڈر سے متعلق انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنی پالیسی بیان کر دی اور کہا کہ آج سے امریکہ کی سرکاری پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی اصناف ہیں، یعنی مرد اور عورت۔ انہوں نے میکسیکو کی سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے، نیشنل انرجی ایمرجنسی لگانے، خام تیل کی بھرپور پیداوار کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ امریکی فوج کو طاقتور ترین بنائیں گے۔ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کی ہیلتھ پالیسی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ سانحے کی صورت میں ہمارا صحت کا نظام کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا۔ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی بات کرتے ہوئے نومنتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں خدا نے بچایا تاکہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکیں۔ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ہماری حکومت کو اعتماد کے بحران کا سامنا ہے۔ کئی برسوں سے ایک بنیاد پرست اور بدعنوان اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے شہریوں سے طاقت اور دولت چھین لی ہے۔ ہمارے معاشرے کے ستون ٹوٹ چکے ہیں اور بظاہر مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے وزراء کو مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے خود کو امن کا علم بردار قرار دیا اور کہا کہ وہ سب کو متحد کرنے والا بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے عہدہ سنبھالنے سے ایک روز قبل مشرق وسطیٰ میں یرغمالی اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ کیپٹل ہلز کے روٹونڈا ہال میں جس وقت صدر ٹرمپ پرجوش انداز میں یہ بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے، تب ہال میں موجود لوگ کھڑے ہو کر ان کو داد دے رہے تھے، لیکن سابق صدر بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انہیں صدر ٹرمپ کے وعدوں پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ایک موقع پر جب ٹرمپ پاناما کینال کی واپسی اور خلیج میکسیکو کا نام بدلنے کا اعلان کر رہے تھے، تب ہلری کلنٹن کے چہرے پر آنے والی استہزائیہ مسکراہٹ نے ہال میں لگے کیمروں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ حلف برداری کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ظہرانے میں شرکت کی جس کا اہتمام کانگریس کی ایک مشترکہ کمیٹی نے کیا تھا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ کیپٹل ون ارینا گئے جہاں وکٹری پریڈ کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر پولیس سمیت مختلف اداروں کے دستوں کی جانب سے نو منتخب صدر کو سلامی دی گئی۔ یہاں سے نو منتخب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے ایک پروقار تقریب کے دوران اپنے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کیپٹل ہلز حملے میں ملوث 1600 افراد کو عام معافی دے کر امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں بند کرتے ہوئے ان سے ورک فرام ہوم کی سہولت بھی چھین لی ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے آرڈرز پر بھی دستخط کیے ہیں اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت کی پالیسیز کے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے ڈرگز کارٹیلز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور میکسیکو کی سرحد پر
نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرڈرز پر بھی دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے سے علیحدگی کے حکم نامے پر دستخط کیے اور بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ نے اگلے 75 دن تک ٹک ٹاک پر کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹک ٹاک نے اس عرصے میں امریکہ کو اپنا 50% کا پارٹنر نہ بنایا تو پھر وہ امریکہ میں کسی کام کا نہیں رہے گا۔ امریکی صدر نے امریکی خاندانوں کو قیمتوں میں ایمرجنسی ریلیف دینے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہونے کے آرڈرز پر بھی دستخط کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی سرزمین پر پیدائش کے ساتھ ہی امریکی شہریت بننے والے 150 سال پرانے حق کو ختم کرنے کا ایگزیکٹو حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ نئے امریکی صدر نے عوامی اخراجات میں کمی لانے کے لیے کاروباری شخصیت ایلان مسک کی سربراہی میں حکومتی کارکردگی کا محکمہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈاج قائم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا ہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی جانب سے گزشتہ سال فروری میں جاری کیے گئے اس آرڈر کو ختم کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت امریکی حکومت کسی بھی ایسے غیر ملکی شہری پر پابندی عائد کر سکتی تھی جو مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے، ان کو دھمکانے یا ان کی املاک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ جن حکم ناموں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلے روز دستخط کیے گئے ہیں ان میں آزادی تقریر کی بحالی اور حکومت کا سابق انتظامیہ کے خلاف بطور ہتھیار استعمال پر پابندی شامل ہیں۔ دوسری مدت کے لیے امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کے اظہار کے علاوہ مل کر چلنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت، روس اور برطانیہ نے بھی صدر ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم فرانسیسی وزیر اعظم فرینکو بائرو کا کہنا ہے کہ اگر یورپ نے ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کے خلاف مداخلت نہ کی تو اسے دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ فرانسیسی وزیر اعظم کے تحفظات کس حد تک درست ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی 50% پالیسیاں نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ وقت دور نہیں جب دنیا کے بیشتر ممالک فرانس کے ہم آواز بن جائیں گے۔ ٹرمپ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، وہ تمام وعدے جو انہوں نے اپنی تقاریر میں کیے تھے، اپنی کیمپین میں کیے تھے، ہی از آن کورس ٹو ڈیلیور دوز۔ پہلے دن انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہی ہیز پٹ ہز منی ویئر ہز ماؤتھ از۔ تو دنیا کے لیے اگلے 4 سال بہت ہی دلچسپ ہونے والے ہیں۔ یورپ، نیٹو الائنس، برکس، چائنا، رشیا، کینیڈا، بہت سے رنگ بدلیں گے۔ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ تقریب میں ایلان مسک نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے ایک اشارہ کیا جس میں کہ انہوں نے ہاتھ چھاتی سے لے کر اور اس طریقے سے سیدھا کر دیا، جو کہ ہٹلر کا ہیل ہٹلر کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ اور ہٹلر آف کورس ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرتی ہے، اس نے اتنی جانوں کو ان کو تہ تیغ کیا، لوگوں کا جانی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ مروائے، اور ساتھ ساتھ اینٹی سیمیٹک ہونے کی وجہ سے کہ وہ یہودیوں کے بہت خلاف تھا، اس کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ایلان مسک کا یہ اشارہ، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دل سے شکر گزار ہوں اور اس طرح کی، اور بعد میں انہوں نے اس کو واضح بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت پورا سوشل میڈیا ان کی اس حرکت پہ نالاں ہے، سیخ پا ہے، اور لوگ انہیں اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آخر اس طرح کا اشارہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بہرحال ٹرمپ، ایلان مسک اور ان کے باقی ساتھی آگے بھی بہت سے اس طرح کے تنازعوں کا شکار رہیں گے، کیونکہ ان کے کوئی فلٹرز نہیں ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہی وہ ادا کر دیتے ہیں۔ It is going to be an interesting time next 4 years. So buckle up. اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔